اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ جس زبان پہ نبی کا نام آئے اس بندے کے دل کو خاص نور سے منور کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو نسخہ کیمیا قرآن رکھا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں دی۔ ان قربانیوں کو رہتی دنیا یاد کرے گی۔ اس قرآن جس کو آج ہم نے آسانی سے اپنے ہاتھ میں لیا، تلاوت کی، یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں 2 رکعت نماز لگا کر کے جب اس کی تلاوت میں بیٹھے، اور وہ وقت آیا جب آپ سجدے میں گئے، پاس میں بیٹھنے والے مخالفین دشمنان اسلام نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اچھا موقع ہے، چلو اٹھائے مشورہ کر کے ابو جہل اور اس کی پارٹی نے ایک گندی اوجری اونٹ کی اٹھا کر کے لائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دی۔ بیت اللہ کو دیکھنے والے جانتے ہیں اور کیا مناظر ہیں، وہاں سے آنے والے یہاں پہنچ کر جب خیال لاتے خانہ کعبہ کا، ان سے پوچھئے کیا ایمانی کیفیت بنتی ہے جب خانہ کعبہ جس کو ہزاروں سالوں سے انبیاء فرشتوں نے اس کے طواف کیے، نبی وہاں سے گزرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ہو، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہو، اس سجدے کا کیا منظر ہوگا، اس تسبیح کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اس نے قرآن پیش کیا ہے، یہ قرآن کی بات کرتا ہے، یہ ہمارے بتوں کو چیلنج کرتا ہے، یہ ہمارے جھوٹے نظام کے مخالف ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا نیا دین لے کر کے آیا ہے، یہ ہمیں ہماری چودراہٹ ختم کر کے اللہ کی غلامی میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور مکہ کے ایک عام انسان ہے، کوئی فیملی خاص اس کا مقام بظاہر نہیں ہے، کوئی بڑے مالدار گھرانے کا حاکمانہ گھرانے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پوری اپنی تمام اس حکومت سے نکال کر کے اللہ کی حکومت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مشورہ کیا کہ چلو اچھا موقع ہے، ان کو تکلیف سے دوچار کیا جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب پڑھ رہے ہیں، اوپر سے اوجری لا کے ڈال دی، اونٹ کی اوجری تھی، بھاری تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اوپر اٹھانا چاہتے ہیں مگر کوشش کے باوجود سر نہیں اٹھا پاتے۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف میں۔ یہ عالم دیکھا، اتنے میں پتہ چلا آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو، بیٹیوں کو والدین کا درد کتنا ہوتا ہے، خاص طور پہ باپ کا، پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور تکلیف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حضرت زینب آئی، دوڑتی ہوئی قریب پہنچی، اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے غلاظت کو اتارا اور آنسو بہائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کی اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس درد کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنی بچی کو تسلی دی، فرمائی زینب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کے ابا کو عزت دینی ہے، اللہ نے میرے دین کو غالب کرنا ہے۔ جس قرآن کی وجہ سے یہ دشمنی ہے، یہ قرآن رہتی دنیا میں روشن ہو کے رہے گا، یہ قرآن زندہ ہو کے رہے گا، اس کا پیغام پھیل کے رہے گا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے جو شخص بھی اس قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ پاش ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، ان کی حکومتیں مٹ جائیں گی، ان کا ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، ان کی حیثیتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس قرآن کو زندہ کرنے والے ایسے بھی آئیں گے جن کے جنازے جیلوں سے نکلیں گے، اس قرآن کو زندہ کرنے والے ایسے بھی آئیں گے جو مسلح پہ زخمی ہو کر شہید ہو جائیں گے، اس قرآن کو زندہ کرنے والے ایسے بھی آئیں گے جو 2 رکعت پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، دشمن تیر لگانا شروع کریں گے، وہ تیر کھا کر خون میں لت پت ہوں گے، زخمی اور چھلنی ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن سے رشتہ نہیں توڑیں گے۔ اس قرآن کو زندہ کرنے والے ایسے بھی آئیں گے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے کہ زندگی کا آخری موقع ہوگا، اسلام کے اور مسلمانوں کے لیڈر اور خلیفہ بھی ہوں گے، اور اس موقع پر ان کے ہاتھ میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی اور وہ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے ہوں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
اللہ آپ کی طرف سے کافی ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی دوران ظالم لوگ ان کا خون بہائیں گے، وار کریں گے، ان کا خون لہو اس قرآن پہ گرے گا۔ رہتی دنیا یاد رکھتی ہے، قرآن پاک کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے جس میں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خون لہو قرآن پہ پڑا، اور آیت یہی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔